اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد آصف فرونی اپنے پروگرام امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست احباب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور جیسا کہ آج تیسرا روزہ اپنے اختتام کو پہنچا اور چوتھے روزے کی سحری کی تیاریوں میں ہر شخص مصروف ہے، تو جیسا کہ تیسرا روزہ جو ہے یہ منسوب ہے حضرت سیدہ الزہرا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کے حوالے سے، تو اسی سلسلے میں آج کی ہماری یہ ٹرانسمیشن ہوگی، جس میں ہم کلاموں کو بھی شامل کریں گے، کچھ توجنید بھی ہوگی رمضان شریف کے حوالے سے بھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثال کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کافی کچھ آپ کو آج سیکھنے کو دیکھنے کو ملے گا۔ امید کرتے ہیں آپ ہمارے اس پروگرام سے بہت مستفید ہوں گے۔ میں اپنے پروگرام کو باقاعدہ آغاز کی جانب بڑھاتے ہوئے حاجی احمد بن حاج صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آپ آج اپنے اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض سارے انجام دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ خیریت جی ہیں؟ اللہ کا کرم۔ بھائی صاحب آپ سنائیں، آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ جی اللہ نبی کا بہت کرم ہے، شکر الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ رمضان کے ماشاءاللہ یہ خوبصورت دن اشرف احمد کے دن ماشاءاللہ سے گزر رہے ہیں، اور دیکھیے تیسرا روزہ گزر گیا، چوتھے روزے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ ماشاءاللہ سے بڑا خوبصورت دن جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین جی آمین۔ جی بھائی صاحب بسم اللہ کر کے باقاعدہ طور پہ اس نشریات کا آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان محمد احمد بن حاج پروگرام امید کے ساتھ پیارے بھائی محمد آصف فرونی کے پیج سے لائیو اسٹریمنگ کے لیے آپ سے مخاطب ہوں، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارا یہ پروگرام خوبصورت طریقے سے الحمدللہ حضور کی بارگاہ میں اپنی برائے عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنی نظام پیش کرے گا۔ اور میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف پیش کرتے چلوں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں۔ میں سب سے پہلے میں گزارش کروں گا گدائی گنج بخش اپنے بہت ہی محترم حافظ محمد کاشف اجمیری بھائی کو، کہ وہ ماشاءاللہ سے سامنے آئی حافظ محمد کاشف اجمیری بھائی کی محبتوں سے آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ میں ویلکم کہتا ہوں حافظ کاشف اجمیری صاحب کو۔ میرا خیال ہے کہ ان کے نیٹ کی پرابلم بن گئی ہے، وہ انشاءاللہ آ جائے گا تھوڑی دیر میں، مگر ہماری حکیم عمر اطہری صاحب جو کہ ہمارے پروگرام کی رونق ہیں اور ہمارے پینلسٹ میں یہ شامل ہیں، اور ماشاءاللہ سے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں کورونا وائرس کے، اس میں قبلہ حکیم صاحب، اور آج بھی ہم نے دعوت دی ہے حکیم صاحب کو، حکیم عمر اطہری صاحب کو، آج بھی انشاءاللہ رمضان اور طب نبوی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم وبرکاتہ قبلہ حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایسا ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ جی اللہ کا کرم، الحمدللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ ماشاءاللہ تعالیٰ آپ جی۔ سب کو سلامت رکھے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آصف بھائی کو اور آپ کے تمام پینل کو دین دنیا رات میں ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ، آمین رب العالمین۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ، یہ آج کا یہ پروگرام خصوصی طور پر ہم نے پیارے نبی کی پیاری بیٹی مخدومہ کائنات شہزادی کونین میرے مراد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ہے کہ آپ کے آج وفات کا دن ہے، اور آپ کے ہی لیے آج کا یہ پروگرام کیا گیا ہے۔ ہم نے برکات پیش کرنے ہیں، ہدیہ تہنیت پیش کرنی ہے حضور کی پیاری بیٹی کی بارگاہ میں۔ تو میں سب سے پہلے آصف بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عمر اطہری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے ساتھ ساتھ تشریف لا رہے ہیں ہمارے آج کے پروگرام کے میزبان جو محترم حافظ محمد کاشف اجمیری بھائی، انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے ماشاءاللہ، اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے پشاور کی سرزمین سے میرے بہت ہی محترم عالم شریعت اور خان جناب محترم محمد عمران حسن قادری بھائی۔ السلام علیکم عمران بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ عمران بھائی کیا حال ہے آپ کی؟ میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام قبلہ حاجی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی عمران بھائی، اللہ کا بڑا کرم، آپ کی بڑی محبت ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام امید میں تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی رونق کو دوبالا کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ جی۔
اور ناظرین محترم حافظ کاشف حجویری بھائی تشریف لا چکے ہیں. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں آج کے پروگرام میں. قبلہ حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شکریہ صاحب. بہت شکریہ. اور ناظرین وعلیکم محترم پروگرام السلام کا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب ناظرین کیا حال محترم آپ؟ پروگرام جی اللہ کا کرم دعائیں آپ کی. ناظرین محترم پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ پاک کی پاک کتاب سے کرتے ہیں. گزارش کروں گا حافظ محمد کاشف حجویری بھائی سے آپ تشریف لائیں اور اللہ پاک کی پاک کلام کی پاک آیات سے آج کی خوبصورت محفل پاک امید تو باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھائیں. حافظ محمد کاشف حجویری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ الرحمن الرحیم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہم بارک. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبھی سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں. سبھی سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں تو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے. بدلتی رہی سبھی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. بڑی محبت کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ بڑی چاہت کے ساتھ حافظ کاشف حجویری بھائی اللہ پاک کی پاک کلام کی پاک اللہ سے آج کی خوبصورت محفل کا باقاعدہ آغاز فرما چکے. ناظرین محترم آپ کو جیسے کہ علم ہے کہ رمضان کے یہ عشر رحمت میں ہم حاضر ہیں اور ماشاء اللہ سے یہ عشر رحمت کے ہم نے چوتھے روزے کی سحری کا اہتمام کرنا ہے اور اللہ پاک کی کرم نوازی سے یہ خوبصورت رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا. اللہ پاک ہمارے صحت والی زندگی کو اسی طرح حضور کی بارگاہ میں نظر پیش کرنے کی توفیق عطا کرتا رہے اور ہمیں صحت والی اسلامتی والی زندگی عطا کرے. ہم سرکار کی بارگاہ میں اسی طرح حاضر ہوتے رہیں. تو میں گزارش کروں گا اپنے مہمان کی ناخان پشاور کی سرزمین سے جناب محترم محمد عمران حسن قادری بھائی سے کہ قبلہ آپ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کو آگے بڑھائیں. جناب محترم محمد عمران حسن قادری سے. عمران بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ عمران بھائی آپ جی عمران بھائی اپنا مائک کھول لیں. عمران بھائی جی ٹھیک ہے. عمران بھائی کی آواز مجھے نہیں آ رہی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ آئیے عمران بھائی آپ حمد باری تعالیٰ پیش کیجیے گا. بٹ یہ آپ بڑی ڈسٹورشن بہت آ رہی ہے مائک. ہاں
آپ حمد باری تعالیٰ پیش کیجیے، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مائک آپ کا پھر بند ہو آپ گیا مجھے عمران بھائی، ہلو جی جی عمران آپ کا بھائی۔ مائک عمران بھائی پھر بند ہو گیا۔ جی عمران اب بھائی میری ٹھیک ہے آواز، آواز؟ ہاں ٹھیک ہے، جی جی ہاں جی ٹھیک اب ہے۔ ٹھیک ہے۔ حمد باری تعالیٰ پیش کیجیے، بسم اللہ کیجیے۔ یہ میرا مائک تو آن ہے اس وقت۔ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے نا؟ عمران بھائی ہماری آواز پہنچ رہی ہے اب تک؟ عمران بھائی آپ اس وقت 2 آئیڈیوں سے آن لائن ہیں۔ جی عمران بھائی آواز آ رہی ہے آپ تک؟ چلیں میں شروع کرتا ہوں، آپ اتنی دیر عمران بھائی کو نا وہ آپ دیکھ لیں۔ جی جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ غنی 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 اللہ غنی، بس تیرے کرم سے بات بنی مولا، تیرے کرم سے بات بنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، کم بن جاندئی میرا، بس تیرے کرم سے بات بنی مولا، تیرے کرم سے بات بنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دے میں دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دے میں دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے، پردے پاون والا، بس تیرے کرم سے بات بنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ میری آنے والی
والی سب نسلیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھے تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھے اسباب ہو ان کو ایسے فہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 بس تیرے کرم سے بات بنی اللہ غنی اللہ مولا. سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں قبلہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد کاشف علی ازویری صاحب گدائے گنج بخش اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرما رہے تھے. جیسا کہ ناظرین سامعین آپ کو معلوم ہے کہ آج حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے حوالے سے دن تھا. اسی چیز کو ہم نے آج ڈسکس بھی کرنا ہے، اور رمضان المبارک کے حوالے سے بھی آج بہت کچھ ہم طب نبوی کے ذریعے حکیم صاحب سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ سنیں گے. اس بارے میں بھی گفتگو شنید ہوگی. اور جناب میرے بہت ہی پیارے محسن قابل محترم پشاور کی سرزمین سے عمران حسن بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ ہم محفل کے اندر کلام لیں گے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنے ناظرین کو کچھ بتانا چاہوں گا کہ جیسا کہ نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا ہی خوبصورت نام اور کتنا ہی میٹھا نام. سلام اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی صاحبزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام اس وجہ سے فاطمہ رکھا ہے کہ یہ اور ان سے محبت کرنے والے تمام جنت میں جائیں گے. تو کتنا ہی خوبصورت انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. آپ کا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلسلہ نسب جو ہے وہ سید الامام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن ہاشم بن عبد مناف جو ہے یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے. کنیت ام الحسنین، چونکہ حسن اور حسین کی والدہ اس حوالے سے ان کی کنیت جو سی ہے وہ ام الحسنین رکھی گئی تھی. ناظرین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابت رکھنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اور کوئی ہستی کو نہیں دیکھا. تو یہ بہت ہی خوبصورت بیان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی شان کے حوالے سے جو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اور بے شمار احادیث مبارکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں ملتی ہیں. انشاءاللہ ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں عمران بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے کوئی کلام پیش فرما دیں. میں پہلے ممنون ہوں، آواز میں ڈسٹورشن تھی اس وجہ سے میں بات نہیں کر سکا پہلے. تو میں آپ کے چینل کا بھی مشکور ہوں، بھائی ہمارے ممتاز ثنا خان میرے بھائی،
کاشف اجمیری صاحب، ان کا ممنون ہوں، انہوں نے مجھے آپ کے اس چینل سے دعوت دی، تو میں انشاءاللہ حاضری پیش کرتا ہوں۔ آپ کا بھی شکریہ، تمام دوستوں کا۔ مناز صاحب شاید اس وقت نہیں ہے ہمارے ساتھ، تو وہ بڑے محترم ہیں ہمارے، ماشاءاللہ ان کی محبتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں، تو انشاءاللہ میں حاضری پیش کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول سبحان اللہ۔ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ پیر نصیر النصیر شاہ صاحب کا کلام ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی چینج اپنی سہولت کے لیے اس کے مطلب میں نے کی، اور میں نے اس کو کافی چینلز پہ بھی پڑھا، تو اسی کلام کے 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ جی۔ کہ کھڑا ہوں در پہ تیرے، ایک نگاہ یا زہرا، کھڑا ہوں در پہ تیرے، ایک نگاہ یا زہرا، کھڑا ہوں در پہ تیرے، ایک نگاہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات در سے یا زہرا، سبحان اللہ۔ ملے فقیر کو خیرات در سے یا زہرا، تو بادشاہ دو عالم کی شہزادی ہے، تو بادشاہ دو عالم کی شہزادی ہے، میں ایک فقیر تیری گرد راہ یا زہرا، میں ایک فقیر تیری گرد راہ یا زہرا، نہ بھیج آج مجھے اپنے در سے یوں خالی، نہ بھیج آج مجھے اپنے در سے یوں خالی، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا، انہی کے در کو ہی باب قبول کہتے ہیں، انہی کے ذکر کو ذکر رسول کہتے ہیں، جو ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو لوگو، اسے زبان وحی میں بطول کہتے ہیں، جو ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو لوگو، اسے زبان وحی میں بطول کہتے ہیں، تمام خلق میں شاہ انعام بن جائے، رسول پاک کا قائم مقام بن جائے، کمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو،
کہ جس کو گود میں ڈالے امام بن جائے، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ عمران بھائی، بہت ہی خوبصورت سبحان انداز اللہ میں آپ نے عمران بھائی، شان حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو مزید کامیابی اور کامرانی عطا بہت فرمائے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ آمین۔ ایک آپ کے اس اور ماشاءاللہ آصف اس بھائی، عمران کلام، بھائی ماشاءاللہ جی بڑی محبت والے، جی بے شک جی، بے شک بہت ایسے ہی ہے، بے آصف شک بھائی ایسے ہی ماشاءاللہ عمران بھائی بڑے محبت والے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ انہی کے ماشاءاللہ اس خوبصورت کلام سے جس میں گفتگو انداز کا ذکر بھی ہوا، اسی حوالے سے مجھے ایک کاشی بھائی ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے انداز گفتگو اور کردار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا حضرت صلی فاطمہ اللہ، الزہرا کے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ کیا بہت ہی بات، سبحان خوبصورت، سبحان اللہ، اللہ۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت روایات ہیں، بہت ہی خوبصورت روایات ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی مزید انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے اپنے اس پروگرام کے اندر، مزید اس طرح کی جو سی احادیث مبارکہ شان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں ان کو بیان کریں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں حکیم صاحب کی جانب آنا چاہوں گا کہ حکیم صاحب بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آصف بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں عمر بھائی، آپ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ سب خیر و جی عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ، جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ تمام معزز پینل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام حکیم صاحب، ماشاءاللہ۔ جی عمر بھائی ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ کو اس چیز کا نالج ہوگا کہ آج ماشاءاللہ تیسرا رمضان جو اپنے اختتام کو پہنچا، اور ماشاءاللہ چوتھی رمضان المبارک کی سحری کی طرف جو ہے ہم سب لوگ گامزن ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آمین آمین۔ اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے کہ رمضان شریف کے حوالے سے یہ جو ہماری ڈائٹس ہوتی ہیں، جو ہماری خوراک ہوتی ہے، یہ اس کے حوالے میں طب نبوی میں اس کے حوالے سے کیا سی احتیاط ہیں، کون سی احتیاطی تدابیر آپ بتائیں گے، کیسی ڈائٹ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے جو رمضان المبارک میں، چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سموسے پکوڑے تلائی ہوئی چیزیں لوگ کھاتے ہیں، کسی کا گلا خراب ہو جاتا ہے، کسی کو نزلہ زکام، اور کرونا کا چونکہ آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، تو اس حوالے سے بھی یہ ذرا آمین بتائیے گا آمین۔ کہ کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے اور کیسی خوراک ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ آصف بھائی آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آصف بھائی پہلے میں چاہتا ہوں کہ رمضان کے دوران ہم لوگوں کی ڈائٹ پلان کیا ہو، اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایکچوئل جو ایک روزہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں یہ تحفہ ملا ہے رمضان پاک، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کی ناطے، تو میں اس ایک فیکٹر کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان ہے کیا۔ آپ دنیا کے کسی بھی مسئلے کو لے لیں، کسی بھی چیز کو لے لیں، آپ کو اسلام ہر جگہ پہ ڈومینیٹنگ فیکٹر کے طور پہ نظر آئے گا۔ آپ یقین کریں، میں صحیح۔ آج پڑھ رہا تھا دوپہر میں بڑا میری طبیعت خوش ہوئی، مجھے 2 آرٹیکلز دینے تھے پاکستان کے بڑے اخباروں کو، تو میں ویسے ہی اس کے اوپر تھوڑا آج جنرل نالج کے لیے میں چیزیں دیکھ رہا تھا۔ اب یقین کریں کہ اب ہم نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 دفعہ، تو نماز پڑھنے کے دوران جو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، جو ہم فزیکلی چیزیں ادا کرتے ہیں، آج اسلام نے ہمیں آج سے 1400 سال قبل بتائی، لیکن آج کی لیٹسٹ ریسرچ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کا باڈی کو کیا فائدہ ہے۔ آپ دن کے اندر جب وضو کرتے ہیں 5 دفعہ تو جسم کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، تو کیسے آپ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں جمز کے خلاف ایک جنگ کے اندر، تو وہ بھی اسلام ہمیں جو ہے بہت اچھے طریقے سے بتاتا ہے۔ آپ یہ کرونا کی بات کر رہے ہیں، آپ دن میں 5 دفعہ وضو کریں، ہاتھ دھوئیں صابن سے، اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، تو یہ آپ لوگوں کا ویسے ہی آپ کرونا کے خلاف ایک جو ہے الحمدللہ
اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ اس سے جنگ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا چونکہ آج موضوع رمضان ہے تو میں آج مجھے بڑا خوشی بھی ہے اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے. آپ یقین کریں کہ ماہر نفسیات جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انسان کی 3 قسم کی نفسیات ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اپنا کھانا، اور ایک جنسی، اور ایک پیاس. یہ 3 ایسے فیکٹر ہوتے ہیں جس کے اوپر انسان کا کنٹرول بہت مشکل ہوتا ہے. بھوک کے اوپر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، پیاس کے اوپر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، اور آپ کی جنسی خواہشات جو ہے ان کے اوپر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں رمضان کتنا خوبصورت، اور کتنا روزہ جو ہمیں کتنا خوبصورت لیسن دیتا ہے ہمارے لیے، کتنا زبردست قسم کی وہ ایک ہمیں دیتا ہے کہ ہم ان 3 چیزوں کے خلاف اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں. آپ دیکھیں آپ بھوک بھی رکھتے ہیں، آپ پیاس کو بھی برداشت کرتے ہیں، اور آپ جنسی معاملات سے بھی دور رہتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں جب ان پہ آپ قابو پا لیتے ہیں تو پھر آپ کا ایک سیلف کنٹرول مل جاتا ہے. اور یہ سیلف کنٹرول ہی اصل میں رمضان کی ایک خوبصورتی ہے، روزے کا ایک خوبصورتی ہے. روزے کا بیسک مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا چھوڑیں، بھوک چھوڑیں، اپنے دوسرے معاملات کو چھوڑیں، اور اللہ تعالیٰ یہ جو چیزیں آپ سے لے رہے ہیں یہ اس کی ریزن بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری بھوک سے فرق پڑے گا، نہ ہماری پیاس سے فرق پڑے گا، وہ تو ہم بے لوگوں کو شک پیدا بے کرنے شک والا ہے. بے شک لیکن دیکھیں آپ ایک سیلف ڈسپلن ہوتا ہے، اور رمضان جو ہے روزہ ہمیں ایک سیلف ڈسپلن دیتا ہے. تو اب میں یقین جانے میں ایک WHO کے ایک سائنٹسٹ ہیں بہت بڑے، 1978 کے اندر مالک بدری ان کا نام ہے. انہوں نے ایک جو پہلی میٹنگ کی نا، تو انہوں نے اس میٹنگ کے اندر جو ہے نا پروموشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف ٹریڈیشنل میڈیسن کے لیے ایک تحقیق کی سڈان کے اندر. انہوں نے کچھ لوگوں کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم چیک کریں کہ یہ روزہ جو ہے فاسٹ جو ہے یہ لوگوں پہ کیسا امپیکٹ ڈالتا ہے. تو انہوں نے کچھ شراب نوشی کے لوگوں کو جو عادت کا شکار تھے ان لوگوں کو لیا، ان لوگوں کے آگے انہوں نے جو ہے فیکٹرز رکھے کہ یار جو ہے ان لوگوں کو دیا گیا بھائی کہ آپ یہ کام کریں. اس کے اندر ان لوگوں کو روزہ رکھنے کے لیے بھوکا رکھا گیا. انہیں کہا یار آپ شراب نوشی کی عادت سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے آپ کو 10 سے 12 گھنٹے کے لیے بھوکا رکھیں، ان چیزوں سے دور رکھیں، اور دیکھیں کہ آپ کی عادت ٹوٹتی ہے. تو پہل تو کچھ لوگوں کو پرابلمز ہوئی، لوگوں نے اندر شراب نوشی کی، لیکن پھر ایٹ لیسٹ وہ لوگ اس ایسے جگہ پہ پہنچ گئے کہ وہ شراب نوشی سے بالکل پیچھے ہٹ گئے. تو وہاں پہ سائنٹسٹ نے یہاں پہ جو اس کا مورل نکالا وہ یہ نکالا کہ جب آپ فاسٹنگ میں جاتے ہیں تو آپ اپنی سیلف کو اتنا پریپیئر کرتے ہیں، اپنی سیلف کو اتنا ڈسپلن کے اندر لے آتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز سے عادت چھڑا سکتے ہیں. اور دیکھیں ماشاءاللہ اسلام ہمیں جگہ جگہ پہ کس طریقے سے گائیڈ کر رہا ہے. الحمدللہ ہم ہر جگہ پہ جہاں پہ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما رہا ہے، اور روزہ بے شک ہم لوگوں کا پروٹیکٹر ہے. تو میں تو بے بہت شک زیادہ خوش ہوتا ہوں یار، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری صحت کے حوالے سے، ہمارے اپنے حوالے سے ہمیں چیزیں دیتا ہے. تو میں گائے بگائے اس کے آگے انشاءاللہ آپ سے گفتگو بھی کروں گا، جی جی اور جس طرح آپ کا حکم ہوگا یہ چلتا رہے گا جی انشاءاللہ. جی. ویسے بھی ماشاءاللہ بہت انشاءاللہ اچھی انشاءاللہ. گفتگو آپ نے فرمائی. اور ویسے بھی عمر بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ جون سا ہے یہ جسم کی زکوٰۃ ہے. بالکل بالکل، میں اس کے بے اوپر شک. آپ کو گفتگو کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا یہ زکوٰۃ ہے کیسے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے جی. آپ جب اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو آپ کا جی مال جی پاک ہو جاتا ہے. تو میں بے آج آپ شک کو ایسے ہی بتاؤں گا بے شک ایسے میڈیکلی جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے ہی. جی جسم جی کی جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ کس طرح نکالتے ہیں. آپ جی جی یقین کریں میں ماشاء اللہ. انشاءاللہ آگے چل کے اس کے اوپر گفتگو کروں گا، آپ مجھے موقع دیجیے گا جی بالکل انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ کی گفتگو اسی طرح جاری رہے گی. اس سے پہلے میں اپنے ماشاءاللہ تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ بہت سے دوست اس ٹائم جڑ چکے ہیں. حافظ صاحب ہمارے ماشاءاللہ قبلہ چودھری احمد صاحب جو بڑی محبتوں سے ہمارے پروگرام کو دیکھتے جی جی ہیں، لائک بھی کرتے جی ہیں، جی شیئر بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ. چودھری احمد صاحب ہیں، ان کو ہم دل کی عطا گرائیوں سے ویلکم کہتے ہیں. صوفی امین صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کے بھی بہت کمنٹس آ رہے ہیں، وہ بھی بڑے شوق سے یہ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں. عبداللہ آصف صاحب ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ حکیم صاحب کو بھی بڑا اچھا پرومینیٹ کر رہے تھے. عمران بھٹی یوسفی صاحب ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور جتنے ناظرین جو نام میرے آنکھوں کے آگے سے گزر رہے ہیں، میں تمام اپنے دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں تمام دوستوں کو اپنے اس پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کو جزا دے. اور یہاں پہ ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو کہ اس کو لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ یہ مزید آگے سے چین جڑتی جائے، تاکہ اس سے لوگ ہمارے اس پروگرام سے
کچھ جو کچھ سیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ مستفید ہوں. اور یہاں پہ میں اپنی گفتگو کو آگے مزید جاری کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مہمان ثنا خان ہیں جناب عمران حسن قادری صاحب سرزمین پشاور سے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ کوئی بہت خوبصورت سا کلام جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیں. جی عمران بھائی آپ کا مائک مجھے لگ رہا بند ہے، آپ کا مائک آف ہے. جی اب آواز آ رہی ہے میری؟ جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. جی آصف بھائی، آج ہمارے ایک دوست ہیں سید صداقت عباس شاہ صاحب، تو ماشاء انہوں اللہ. نے آج ہی مجھے عمران 2 بھائی مائک کلام کھول لیں بھیجے اپنا ہیں. مائک. مائک کھلا ہے جی میرا؟ جی بسم اللہ. جی بالکل تو آ رہی ہے. انہوں نے مجھے کلام بھیجا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے یہ نیا کلام آپ کو سنا دوں. تو میں کلام پیش کر رہا ہوں. ہاں عشق سرکار غلاموں بسم اللہ جی. کو انا دیتا ہے. سبحان اللہ. عشق سرکار غلاموں کو انا دیتا ہے. عشق سرکار غلاموں کو انا دیتا ہے. ان کو ممتاز زمانے میں بنا دیتا ہے. ان کو ممتاز زمانے میں بنا دیتا ہے. اور کاشف بھائی ہمارے مدینے پاک کے ساتھی بھی ہیں، اور بہت سارے مدینے کے دوست اس کا پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں. سرکار کا دربار ایسا دربار ہے کہ میں تو بیمار تھا، میں جو ہی مدینے پہنچا، ان کی دہلیز کو چوما تو میرے دل نے کہا، کیا کہا دل نے؟ کہ شہر سرکار مریضوں کو شفا دیتا ہے. شہر سرکار مریضوں کو شفا دیتا ہے. عشق سرکار غلاموں کو انا دیتا ہے. دیکھیے گا کہ ان کی نسبت کا پٹا ہے گلے میں میرے، گھر میں سرکار کی یادوں کے لگے ہیں ڈیرے، کہ میرے ہر غم کو نبی میرا مٹا دیتا ہے. میرے ہر غم کو نبی میرا مٹا دیتا ہے. عشق سرکار غلاموں کو انا دیتا ہے. عرش اعظم پہ آقا کو بلایا رب نے، اپنے محبوب کو پاس بٹھایا رب نے. جب پاس بٹھایا تو پھر کیا کیا؟ جلوہ محبوب کو خود اپنا دکھا دیتا ہے. جلوہ محبوب کو خود اپنا
دکھا دیتا ہے عشق سرکار غلاموں کو انا دیتا ہے. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ جی، بہت ہی خوبصورت انداز میں عمران بھائی آپ سرکار کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. امید ہے جی جی، امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بڑا اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے. آپ کی ماشاءاللہ اس کلام سے دلوں کو چھو گیا آپ کا یہ کلام ماشاءاللہ. اور بات ہو رہی تھی یہاں پہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ کے جو القابات ہیں، جو آپ کو القاب دیے گئے، اس میں سیدہ زہرا، بطول، سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ، سبحان اللہ، خاتون جنت، مخدومہ کائنات، طیبہ طاہرہ، عابدہ، زاہدہ وغیرہ وغیرہ، کافی ماشاءاللہ آپ کو القاب وغیرہ بھی دیے گئے. اور اس کے اندر تھوڑی سی میں ذرا ایک بات کو ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ سب باتیں عمران بھائی، کاشف بھائی، یہ سب باتیں جو ہیں یہ الحمدللہ تقریباً ہر شخص کو پتہ ہے، لیکن میرا اپنے ناظرین کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ شاید بعض لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے ناواقف ہوں. اس وجہ سے ان تک یہ بات پہنچانے کے لیے، ان تک یہ نالج پہنچانے کے لیے میں یہ سب باتیں کر رہا ہوں. کہ جیسے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر پیدائش کی بات کی جائے، آپ کی پیدائش جو ہے وہ ماشاءاللہ سید خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پاک سے ہوئی. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی. اور آپ کی ماشاءاللہ جو شادی ہے وہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے واپسی کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح فرمایا. اور ذی الحج کے مہینہ میں آپ کی ماشاءاللہ رخصتی ہوئی. اور اس طرح سے آپ کا ماشاءاللہ جو اپنا رشتہ ازدواجیت کا سفر تھا وہ شروع ہوا. جی یہاں پہ قبلہ حکیم صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. اپنے سوال کو دوبارہ اپنے سوال کو شامل کرتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے گفتگو اپنی چھوڑی تھی، اسی سے میں چاہوں گا کہ آپ وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں، تاکہ ہمارے ناظرین تک بہت سی ایسی باتیں جس سے وہ مستفید ہو سکیں وہ پہنچ سکیں ان تک. جی شکریہ آصف بھائی. آصف بھائی، جس طرح آپ نے پہلے گفتگو کی کہ جو ہے روزہ جو ہوتا ہے یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، تو اس پہ ہم لوگ جدید میڈیکل سائنس کی روشنی میں تھوڑا چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جسم کی زکوٰۃ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا اور روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو. تو اس لطیف اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بڑا لطیف سا اشارہ دیا ہے کہ صحتی انسانی کے لیے یہ بہت مفید چیز ہے. اگر انسانیت روزے کی حکمت سمجھنے کی صلاحیت رکھتی، آج میڈیکل جدید سائنس اور مغرب کے سائنسدانوں نے روزے کے انسانی جسم پر فائدے اثرات دریافت کرنے شروع کیے ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک میں کئی سو سال پہلے ہم لوگوں کو ملتا ہے. تو جو روزے کے ذریعے سب سے پہلے جسم میں سے جو ہم زہریلے مادے ہوتے ہیں ان کی صفائی کرتے ہیں. ایلن کوٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فاسٹنگ ایز وے آف لائف میں کہ روزے انسان کے جو ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے، ہضم کا عمل، اور جو برین کا سسٹم ہوتا ہے، جو ہم لوگ میسج کنوے کرتے ہیں، برین کے ذریعے جسم کو میسج ملتا ہے، اس کو مکمل آرام ملتا ہے اور غذا کے ہضم کرنے کا عمل جو ہے نا وہ نارمل صورت میں آ جاتا ہے. ہم نے صبح اٹھنا ہے، کھانا ہے، 12 بجے پھر کھانا ہے، 2 بجے پھر کھانا ہے، 5 بجے پھر کھانا ہے، 8 بجے پھر کھانا ہے، پھر رات کو دودھ پینا اور وہیں پہ سو جانا ہے. تو وہ میدا نہ ہو گیا، وہ تو ہم نے مشین لگائی ہوئی اندر. تو جب یہ چیزیں ہمارے جسم کے اندر چلتی ہیں، کسی کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے، کسی کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، کسی کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، کسی کی ہڈیوں میں پین ہو رہی ہے، کسی کی بیک بون میں پین ہو رہی ہے، کسی کو قبض ہوئی ہوئی ہے، تو روزہ جو ہے ان تمام بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس آیا. جب روزہ ہم رکھتے ہیں تو میدے کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے، میدا اپنے جو ہے ہضم کے عمل کو سلو کرتا ہے. تو جب یہ چیزیں اپنی جگہ پہ واپس جانا شروع ہوتی ہیں تو ہر چیز اپنے اندر واپسی کے لیے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو انڈیا کے ڈاکٹر شانتی رگھوانی کے مطابق روزے کے دوران جسم میں کوئی نئی خوراک نہیں جاتی، اس لیے جسم میں زہریلے مادے نہیں پیدا ہوتے اور جگر پوری تندہی سے جو ہے وہ جسم میں پہلے سے موجود جو ہوتے ہیں
زہریلے مادے ان کو فلٹر کرتا ہے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے روزہ رکھا, آپ نے فاسٹنگ کی, تو جسم کے ہر جو ہے آرگن نے اپنا کام کرنا ہے. تو اس میں اگر جسم کے اندر پہلے سے ہی زہر موجود ہے تو لیور کو ٹائم مل جاتا ہے بنسبت کہ نیا زہر آئے, اس کو فلٹر کرے اور پھر خون بنائے, تو وہ پہلے سے شروع کر دیتا ہے. تو روزہ ایک ہمارے لیے لیور کو فلٹر کرنے, خون کو فلٹر کرنے کے لیے ایک اور بڑی اچھی چیز ہے. اور پھر ہر چیز پر زکوٰۃ ہے, جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا, تو جس میں بدنی کا جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے. تو الحمدللہ روزہ رکھنے سے جسم کی کیمسٹری پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. دلچسپ بات یہ ہے کہ روزے کے جو طبی فوائد اور اس کے روحانی فوائد ہے نا, عمان کے یونیورسٹی اسپتال کے ڈاکٹر سلیمان نے نا ایک 42 مرد اور 26 خواتین کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ کیا, اور ان کی عمریں 15 سے 64 سال تھیں. کہ رمضان کے شروع میں ان سب کا وزن کیا, اور پھر ان کا کولیسٹرول لیولز, ان کا ہارمونیٹیکل پرابلمز, ان کی گلوکوز, ہر چیز کا انہوں نے جو ہے نا اس کے رکھے چیزیں نوٹ ڈاؤن کر کے کہ بھئی یہ چیک کریں کہ ان کا کیا اثر پڑتا ہے. اور رمضان کے 1 مہینے بعد جب ان کو دوبارہ ٹیسٹ کیا گیا, یقین کریں سب کا 5.6 کلو وزن ضرور کم ہوا, لیکن جتنی ویلیوز تھیں, جتنی جسم کو چاہیے تھی, وہ بھرپور طریقے سے موجود رہی. مطلب جسم کو اگر ہم کم کرنا چاہتے ہیں, موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں, تو روزہ ہمارے لیے بڑی بہترین ایک ایکٹیویٹی ہے. ہم غذائیں سادہ لیں, ہم پانی کا استعمال زیادہ کریں, پکوڑوں کی طرف نہ جائیں, سموسوں کی طرف نہ جائیں, چٹنیوں کی طرف نہ جائیں. تو نہ صرف ہم اپنا معدہ ٹھیک کریں گے, ہم اپنا جگر بھی ٹھیک کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا اعصابی نظام بھی ٹھیک کریں گے. تو مطلب ڈیفینسو پاور جو ہوتی ہے, جو بیماریوں کے خلاف لڑنے والی اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے, جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو اگر وہ ڈیفینسو پاور کم ہو جائے تو بیماری آپ کو غلبہ پاتی ہے. تو اب دیکھیں کورونا کے اندر بھی پوری دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ کا امیون سسٹم بہتر ہے تو آپ اس کے خلاف جو ہے لڑ سکتے ہیں. تو رمضان آپ کے لیے یہ بھی سب سے بہترین تحفہ ہے. رمضان آپ کا امیون سسٹم بوسٹ کرتا ہے, آپ کی بیماریوں کے خلاف لڑنے والی جو طاقت ہے روزہ اس کو بڑھاتا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. آپ انشاءاللہ یقین کریں, میں اتنا تو مزہ ہے کہ میں ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ ایڈز اور کینسر کے مریضوں کا علاج بھی فاسٹنگ کے ذریعے کیا جا رہا ہے. بڑی مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں, جو انسان کے حساس خلیے ہوتے ہیں نا, جن کو سیلز کہا جاتا ہے, بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. تو جب آپ روزے کی کیفیت میں جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ری نیو کرتے ہیں, وہ دوبارہ ان کا ریوائول شروع ہو جاتا ہے. تو جو کینسر کی جو میڈیسنز جب آپ لیتے ہیں جسم کے اندر جاتی ہیں تو وہ بہت جلدی اثر دکھاتی ہیں. اٹس ڈیو ٹو فاسٹ. تو مطلب یہ دیکھیں چیزیں ہیں, بڑا اس کا فائدہ ہے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ آپ روزہ ضرور رکھیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے, آپ کی صحت آپ کو اجازت دیتی ہے, تو آپ روزہ ضرور رکھیں. لیکن روزہ رکھ کے برائے کرم افطاری سے ہاتھوں ہلا رکھنا ہے. اے نہ ہوئے ساڈی بھابی نے بھی وقت پایا ہوئے, بھئی فروٹ چاٹ بنا دو, پکوڑے بنا دو, سموسے بنا دو, بریانی لے آؤ, اس سے اچھا ہے آپ دن میں 3-4 دفعہ کھانا کھا لیں. ایسے جو ہے وہ گھر والوں کو بھی پریشان نہ کیجیے گا, اور اپنی صحت کے ساتھ بھی ظلم نہ کیجیے گا. تو باقی انشاءاللہ زبردست. جی بہت پیاری ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے تھے جناب حکیم عمر اتاری صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ انہوں نے بہت سی ایسی باتیں درمیان میں بتائی ہیں جو ہمارے ناظرین جو سننے والے ہیں وہ اس سے بہت مستفید ہوں گے. اسی طرح اپنی بات کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے میں درمیان میں ایک کلام دینا چاہوں گا. میں دعوت دوں گا جناب ہمارے کاشی بھائی گدائے گنج بخش داتا کی نگری سے تعلق رکھنے والے بہت ہی پیارے, بہت ہی معروف ثنا خان جناب کاشف علی اجمیری صاحب, کہ وہ سرکار کی میں دو سناب بیان کروں. جی کاشف بھائی. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کل نظم کائنات ہے سیدہ کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. کل نظم کائنات ہے
سیدہ کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے، سیدہ کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے، سیدہ کے ہاتھ میں بے شک اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں، اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں، کوئی تو ایسی بات ہے سیدہ کے ہاتھ میں، کوئی تو ایسی بات ہے سیدہ کے ہاتھ میں۔ اور عمران بھائی بڑا ہی پیارا شعر سماعت فرمائیے گا محبت سے۔ مالک ہے دو جہان کے تبدیلیاں کرے، مالک ہے دو جہان کے تبدیلیاں کرے، لوح قلم دوات ہے سیدہ کے ہاتھ میں، لوح قلم دوات ہے سیدہ کے ہاتھ میں، حر کو رومال باندھ کے بولے یہ حسین کہ جا تیری نجات ہے سیدہ کے ہاتھ میں، کہ جا تیری نجات ہے سیدہ کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے سیدہ کے ہاتھ میں، مولا علی کا ہاتھ ہے سیدہ کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز، وہ ماشاء اللہ جی جویری بھائی کمال کر گئے ہیں آپ نے ماشاء اللہ، برا ہی اور پنجتن کا ماشاءاللہ عمران بھائی، پنجتن کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے۔ بے شک ایسا ہے، بے شک جی، کوئی شک ہی نہیں اس میں، بے شک جی، اور جی اسی گھرانے کے صدقے ہماری نجات ہونی ہے۔ بے شک ایسا بے شک بے شک بے شک۔ یہاں پہ کاشف بھائی مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں آرام فرما رہے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان مبارک میں کچھ کہا تو آپ رونے لگ پڑی، جب دوبارہ آپ کے کان میں کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگ پڑی۔ تو بعد میں لوگوں نے پوچھا آپ سے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اپنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب دریافت کیا اس معاملے کے بارے میں کہ جب پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا تو آپ رونے لگ پڑی، اور جب دوبارہ کچھ ارشاد فرمایا تو آپ مسکرا پڑی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ کہے وہ آج تک تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں اسی طرح سے لکھے ہوئے ملتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے فرمایا کہ میرا وقت وصال قریب آ رہا ہے، میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہا ہوں، تو آپ رونے لگ پڑی، اور جب آپ کو مسکرانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد سب سے پہلے جو ہستی مجھے ملے گی
وہ تمہاری ہو، وہ تم ہوگی، جنت میں سب سے پہلے میری ملاقات سبحان تمہارے اللہ۔ ساتھ ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد آپ حضرت فاطمہ سبحان اللہ۔ الزہرا اور رضی یہ اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ 3 رمضان المبارک بروز منگل کی رات تھی، اور آپ کا جنازہ جو سا تھا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا، اور مدفن جنت البقیع، جہاں پہ ہر مسلمان اور خواہش کرتا ہے کہ میرا مدفن بے جنت شک، البقیع میں ہو جائے۔ جی آہ کاشف بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حیا اس گھرانے کی ایسی حیا تھی کہ جب جبریل بھی آتے تھے تو دروازہ نوک کرتے تھے، واہ واہ، اور بے جب شک، بے شک موت کا فرشتہ آیا حضرت اسرائیل علیہ السلام، انہوں نے دستک دی، نوک کیا دروازہ اور پوچھا کون، کہ میں، انہوں نے کہا کہ اسرائیل۔ تو اللہ پاک کے فوراً سجدے میں سیدہ پاک، اللہ پاک کے سجدے درمیان یہ تیسرا کون ہے؟ اور خدا کی قسم اللہ پاک نے یہ گوارا بھی نہ کیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کریں، اللہ پاک نے خود حضرت سیدہ پاک کی روح قبض کی۔ اللہ اللہ بے شک ایسے ہی ہے، صحیح فرما رہے ہیں۔ اور میں نے ایک جگہ پہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہوتے تھے تو درمیان میں سیدہ پاک ہوتی تھی اور پیچھے مولا علی کائنات ہوتے تھے، اور جو قدم سیدہ پاک کا نیچے زمین پر نہیں رکھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر سیدہ پاک کا قدم ہوتا تھا، ان کے قدم مبارک پر مولا علی کائنات کا قدم ہوتا تھا۔ تو بے اس شک طرح ایسے ہی، نہ زمین نے ان کو دیکھا نہ آسمان نے آج تک دیکھا۔ بے شک بے شک۔ حکیم صاحب آپ اس بارے میں کیا محبت فرمائیں گے؟ حکیم عمر صاحب آپ کا مائک بند ہے میرا خیال ہے۔ جی جی سر، بسم اللہ بسم اللہ۔ میرا مائک بند تھا اور میرا جو ہے وہ جی جی انٹری جی جی نہیں تھی۔ اچھا سرکار، جی میں جی کوئی بات نہیں ہے، سن تو رہے تھے نا آپ ہماری باتیں۔ ہاں جی الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ حضرت فاطمہ کچھ اس زہرا حوالے رضی سے اللہ تعالیٰ کوئی، عنہ، ہاں حضرت کاشف فاطمہ صاحب، زہرا رضی اللہ، کاشف بھائی میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے بڑی سیدہ پاک کی شان کیا ہوگی کہ جس نبی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تعظیم کریں جس نبی کی، وہ نبی میری سیدہ پاک کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اس سے بڑی تعظیم کیا ہوگی سیدہ پاک کی؟ حق، کیا بات، بے شک بے شک۔ جی عمر بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حکیم صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا زبردست میسج دیا پوری امت کو، کہ آپ نے اپنی بیٹی کو ایک وہ مقام دیا جو لوگ اپنی بیٹیوں کو مقام نہیں دیتے تھے۔ اس وقت میں لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، تو آپ جب آپ کی بیٹی بے شک، تشریف لاتی تھی تو آپ اپنی کملی مبارک بچھا دیتے تھے۔ آپ نے مطلب ایک ایسا میسج کنوے کیا پوری دنیا کو، بیٹی کو وہ مقام دیا جو بالکل نہیں ملتا تھا۔ آپ یقین کریں، میں الحمدللہ جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میں اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں تو میں تو بالکل ایک دم سے فریش ہو جاتا ہوں۔ الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوڑوں کا صدقہ ہی ہم لوگوں کو ملا صلی ہے۔ اللہ علیہ اب آپ دیکھیں جو جن کی بیٹیاں بے شک وہ اپنی بے شک، بیٹیوں کی طرف امیجن کریں۔ اب یقین کریں اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے محبت کی وہ ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم لوگوں نے، اسلام نے بیٹیوں بے کو شک، وہ مقام دیا جو کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ یہ بھی اسلام کا ہی خاصہ ہے الحمدللہ۔ آپ دنیا کی نہیں دیا۔ کسی خطے میں چلے جائیں، کسی شعبے میں چلے جائیں، اسلام ہر جگہ پہ آپ کو ریلیونٹ چیزیں دے گا۔ آپ یقین جانے، بس میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں مسلمان کیا ہی کیا، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن ہمارے والدین کا بھی صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہیں۔ ہم اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ ہم لوگ ماننے والے ہیں، بڑوں کو ماننے والے ہیں، بزرگوں کو ماننے والے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کی ذات ہم لوگوں کے لیے وہ ذات ہے کہ ہم چاہیں گے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہم سب کو دے، ہماری پریشانیاں دور بے کرے، شک، ہماری مشکلات دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات آمین مزید سے مزید بلند فرمائے۔ آمین
جی عمران بھائی آپ کی طرف آمین میں آؤں آمین گا. ثم آپ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے کیا کہیں گے ہمارے ناظرین کو, کوئی سننے والے کو؟ میں تو یہی عرض کیا ہے کہ جناب سیدہ کی شان اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ وہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے, امام الاولیاء کی زوجہ ہے, حسنین کریمین کی ماں ہے. اس سے بڑھ کے اس جناب سیدہ کی کیا شان ہوگی؟ اللہ اکبر. جو کیا شان ہے, نبیوں میں کیا بھی بات, بے شک بے شک. نبیوں میں بھی سب سے بڑے نبی کی بیٹی, ولیوں میں بھی امام الاولیاء کی بیٹی زوجہ جناب علی مرتضیٰ کی زوجہ, اور اماموں میں بھی سبحان اللہ ان حسنین کریمین کی ماں جن کے ناز اللہ نے اٹھائے ہیں, جس کی تختی کے فیصلے بھی اللہ نے کیے ہیں, سبحان ان اللہ کی ماں. تو جناب سیدہ کی تو وہ سبحان اللہ. شان ہے کہ جناب سیدہ نے اپنے حق مہر میں بھی حضور کی امت کی شفاعت مانگی. تو جناب سیدہ کی شان تو ایسی کیا شان ہے بات, کہ انسان کے عقل کے احاطے میں ہی نہیں آ سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ جناب سیدہ کو سرکار نے بھی وہ مقام اور مرتبہ دنیا کو بتایا کہ بیٹی کو مقام کیسا دینا چاہیے اور بیٹی کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے, اور پھر بیٹی کی عزت ایسی کی کہ جب 1,24,000 پیغمبر جس نبی کی تعظیم کرتے ہیں وہ نبی اٹھ کے اپنی بیٹی کی تعظیم کرتا ہے. اللہ اس سے بڑھ کے جناب سیدہ کی کیا شان ہے. جی جی. یہاں پہ مجھے ایک بات یاد اور آ گئی عمران بھائی آپ کی اس اور بات سے عمران بھائی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے باعث رحمت جو خود رحمت للعالمین ہیں, ان کے لیے باعث رحمت ہیں جو خود رحمت یہ میرے والی للعالمین بات کی ہیں. آپ نے. جی جی. اور ان کی زوجہ جو خود شیر خدا ہیں, مولا علی کائنات, اور ان بچوں کی جنت آپ کے قدموں میں کہ جو خود جنت کے سردار ہیں. اس سے بڑا رتبہ اور مقام ماشاءاللہ ان کے لیے کیا ہوگا جو اللہ پاک نے خود رکھ دیا. جی جی. کاشی بھائی کی جانب آؤں گا. جی سبحان کاشی اللہ بھائی آپ کچھ سبحان کہنا اللہ. چاہ رہے تھے؟ جی جی. میں یہی حدیث بیان کرنے لگا تھا جی جی. کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین کے لیے رحمت, اور بیوی شوہر کے لیے نصف ایمان ہوتی ہے, بے شک. اور ایمان ان کے لیے کہ جو کلو ہیں, اور والدہ ان ایمان. کی ان کے پاؤں کے نیچے جنت, اور والدہ ان کی جو جنت کے سردار ہیں. سردار ہیں. واہ جی. ماشاءاللہ. بے شک, بے شک. اللہ پاک ماشاءاللہ. سیدہ پاک کے صدقے ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. حکیم صاحب سے ایک میرا سوال تھا, آمین. وہ اگر سن جی لیں. جی جی بالکل. جی بسم اللہ. جی جی بالکل. جی بسم اللہ. جی جی بسم اچھا, اللہ. وہ بتائیں کیسے. صبح سحری جب بندہ کر لیتا ہے, اکثر دوست پوچھ, جی سحری بندہ کر لیتا ہے, سحری کے بعد وہ نماز پڑھی اور سو گئے, اس کے بعد پیٹ بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, وہ عجیب سا کیفیت ہو جاتی ہے, اور آج یہ میری بھی کیفیت یہی تھی. تو اس کے لیے کچھ ہمیں بتائیں ایسا کہ جو, کیونکہ سحری کے بعد ہم باہر تو گھومتے نہیں ہیں. آپ نے دیکھا, آپ نے سوال کیا, ایک تو ماشاءاللہ مجھے یہاں پہ جو سوال ملتے ہیں نا ان کا جواب بھی ساتھ ہی عنایت ہو جاتا ہے. یہ بڑی خوبی ہے. کھانا کھایا اور وہیں پہ سو گئے اچھا تو وہ ڈائجسٹ کیسے ہوگا؟ جب آپ واک کریں جی گے جی وہ ہضم ہو جائے گا, آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. سمپل. بس اپنا وے آف اسٹائل جو ہے نا سر وہ ہمیں چینج اور کرنا. آج میری کیفیت ایسی تھی. آپ نے کھانا کھایا نا تو اس کے بعد آپ کوشش کریں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے جائیں. جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ چل کے جائیں گے, آپ کی کیلوریز برن ہوں گی, آپ کا ڈائجسٹ سسٹم کام کرے گا, تو خوراک ہضم ہو جائے گی, آپ کو اریٹیٹ کرے گی نہیں. اریٹیشن ہوتی ہی تبھی ہے جب ہم لوگ کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. اور پھر ہم لوگوں نے کھانی بھی دیسی گھی سے چوپڑی بھی روٹی ہے جناب, وہ بھی ایک نہیں دو, تو پھر کیسے چلے گا کام؟ بالکل ایسے ہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اپنی بات کو نا تھوڑا سمیٹنا چاہتا ہوں بس ان آخری الفاظوں کے اندر نا, کہ جو کیلوریز ہوتی ہیں نا جو ہمارے جسم کے اندر بنتی ہیں, جب یہ فاسٹنگ ہم لوگ آتے ہیں نا تو اس کو کیلوری ریسٹرکشن کہتے ہیں میڈیکل سائنس کی ٹرم کے اندر. تو فاسٹنگ کی وجہ سے یہ جو کیلوری ریسٹرکشن ہوتی ہے نا, یہ جسم کو کینسر, دل کے امراض, شوگر
اور اس کا جو امیون ڈس آرڈر ہوتا ہے، مطلب جو بیماری جس کی وجہ سے ہم پہ غالب آ جاتی ہے، یہ اس کے امکانات کو بالکل زیرو کر دیتا ہے۔ اور مزید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ انسانی جسم میں جو ایجنگ پروسیس ہوتا ہے، مطلب بڑھاپا آنے کا جو عمل ہوتا ہے، فاسٹنگ کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور مطلب وہ ان لوگوں نے اس کو اس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا کہ ایک دن کھانا کھلایا، اگلے دن فاسٹنگ کی، ایک دن کھانا کھلایا، اگلے دن فاسٹنگ کی۔ یہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا جو ایک بلاگ ہے، میں نے اس کے اندر پڑھا تھا کہ جو ایجنگ پروسیس ہے نا، اس کو یہ سلو کر دیتا ہے۔ مطلب آپ کو جوان رہنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مجھے وہ مکمل ذہن میں نہیں ہے، لیکن مجھے وہ تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ جو میدے کے نا وہ 3 حصے کرنے چاہیے، ایک خوراک سے بھریں، ایک پانی سے بھریں اور ایک خالی رکھیں۔ جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے نا تو آپ تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہمیں بتا گئے، اور آج میڈیکل سائنس یہ زبردست. کہہ رہی ہے کہ کھانا کم کھائیں، ایک حصہ آپ کھانے سے بھریں، ایک حصہ پانی سے بھریں اور ایک حصہ خالی رکھیں۔ آپ 2 قسم کی بیماریوں سے دور رہتے ہیں۔ اور یقین جانے فاسٹنگ ہمیں کینسر سے بھی بچاتی ہے۔ اور الحمدللہ اس میں بہت سارے، اور ٹائم کیونکہ شارٹ ہے پھر بات کو سمیٹنا بھی ہے، تو میرا تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ موقع دیا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، زبردست. روزہ زبردست. رکھیں، اپنی غذاؤں کو سادہ رکھیں۔ آپ جب غذا سادہ رکھیں گے، جی جی کم جی. رکھیں گے، آپ بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھی پریپیئر ہوں گے، آپ کا جسم بھی تو مختلف قسم کی بیماریوں سے بچے گا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک نیا بھوٹا ہے، اس کے اوپر نئی کمپلیں پوچھ رہی ہیں۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایک نیا بھوٹا ہے، اس پر پھول لگ رہے ہیں، آپ اس کی حفاظت، آپ خود اس کے مالی ہیں، آپ خود واہ ذمہ دار ہیں۔ ماشاء اللہ جی، بہت ہی ماشاء اللہ. خوبصورت انداز میں حکیم صاحب آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ناظرین اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے، آپ کی باتوں پہ انشاءاللہ یقیناً عمل بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے اور ہمارے ناظرین بھی انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ یہ صحت کا معاملہ ہے، اور صحت کے حوالے سے جو ہے وہ انسان اپنی کیئر خود کر سکتا ہے، کوئی دوسرا تو اس کے جگہ پہ یہ کیئر نہیں کرے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کرونا جیسی موذی بیماریوں سے بچا کے رکھے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے آمین. ایمان میں رکھے، ہمارے دیکھنے والوں کو، ہمارے ناظرین جتنے بھی ہیں ان کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور میں پروگرام کو کلوز، ہمارا پروگرام جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی تیزی سے ٹائم جو ہے وہ اپنی رفتار پکڑے ہوئے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پروگرام میں عمران بھائی کا آپ کا کلام ایک شامل کروں گا، اور اس کے بعد جی انشاءاللہ تعالیٰ کاشی بھائی سے ایک کلام سنیں گے، اور پھر دعا انشاءاللہ تعالیٰ کر کے اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے۔ جی عمران بھائی۔ فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے کہ تیرے گھر کا بچہ بچہ بولتا قرآن ہے، تیرے گھر کا بچہ بچہ بولتا قرآن ہے۔ بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا کہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہیں، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، یہ دھرتی یہ عنبر تمہارے لیے ہیں، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا کہ تو حسن حیا ہے، تو نور خدا ہے، تو فخر طہارت، تو فخر ثنا ہے، تو فخر طہارت، تو فخر ثنا ہے، حیا کی ردا
کی وفا کی ثنا کی، حیا کی ردا کی وفا کی ثنا کی، یہ سب اعلیٰ زیور تمہارے لیے ہیں، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا۔ اور جیسا میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ جناب سیدہ کی کیا کیا شانیں ہیں، شاعر لکھتا ہے تو دختر نبی کی، تو زوجہ علی کی، تو محبوب ہستی ہے ذات جلی کی، تو محبوب ہستی ہے ذات جلی کی، خدا کہہ رہا ہے نہ دوں گا کسی کو، خدا کہہ رہا ہے نہ دوں گا کسی کو، یہ شبیر و شب پر تمہارے لیے ہے، خدا کہہ رہا ہے نہ دوں گا کسی کو، یہ شبیر و شب پر تمہارے لیے ہیں۔ اور جناب فضا اور جناب کمبر یہ دو پنجتن پاک کے گھر کے غلام تھے۔ شاعر لکھتا ہے تیرے در پہ دو وہ گدا آ رہے ہیں، تیرے در پہ دینے صدا آ رہے ہیں، تیرے در پہ دینے صدا آ رہے ہیں، انہیں دور کرے نہ اپنی گلی سے، کہ یہ فضا یہ کمبر تمہارے لیے ہیں، انہیں دور کرنا نہ اپنی گلی سے، یہ جتنے بھی حاکم سب ہیں سوالی، تیرے در سے جائیں نہ یہ ہاتھ خالی، تیرے در سے جائیں نہ یہ ہاتھ خالی، یہاں آج سب پہ کرم کی نظر ہو، یہاں آج سب پہ کرم کی نظر ہو، کہ آئے یہ نوکر تمہارے لیے ہیں، یہاں آج سب پہ کرم کی نظر ہو، یہ آئے نوکر تمہارے لیے ہیں، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، یہ دھرتی یہ عنبر تمہارے لیے ہے۔ جی ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت، بہت مزہ آیا۔ عمران بھائی آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کا حصہ بن کے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے۔ اللہ پاک آپ کو اسی طرح کامیابی بہت شکریہ عطا فرمائے۔ میں آپ کی محبت کا بہت مشکور ہوں۔ آپ کی محبتیں، آپ کی بڑی محبت آگے آپ نے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں کاشف بھائی کا، کاشف حجویری صاحب کا، آپ کا، تمام آپ کے دوستوں کا، آپ کی ٹیم کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے عزت افزائی بخشی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا پڑھنا حضور کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ جی اور عمران بھائی آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ جی، بالکل، کیوں نہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آج ہم اپنے حاجی احمد مناص صاحب کی بڑی کمی محسوس کر رہے ہیں، ان کے نیٹ کا بھی بتا رہے تھے کوئی ایشو۔
جی مسئلہ آ رہا تھا بالکل اس وجہ سے. انشاءاللہ جب آپ حکم کریں گے کاشف بھائی آصف بھائی میں انشاءاللہ حاضر ہوں آپ کے لیے. جی بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. جی یہاں پہ میں ایک بات آپ کی بتانا چاہوں گا محبتوں کا شکریہ. کاشف بھائی ملک پاکستان کے نامور ثنا خان، بہت ہی پیاری آواز، سرزمین فیصل آباد سے ہمارے ساتھ نعیم شہزاد روفی صاحب، وہ ماشاءاللہ ہمیں اس ٹائم لائیو واچ کر رہے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ کمنٹس دے رہے ہیں آپ کے کلام پہ. عمران بھائی کے کلام پہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا ہے، وہ بھی ہم بہت سب شکریہ، دوستوں کو، تمام دوستوں کو سلام پیش کر رہے ہیں. تو بہت ان شکریہ. کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، ان کی بھی محبتوں کا بہت شکریہ، اور ہمارے دیکھنے والے جتنے دوست احباب ہیں تمام کی محبتوں کا بہت شکریہ. جی کاشف بھائی یہاں پہ اب میں کیونکہ پروگرام کا ٹائم کافی آگے نکل رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ یہاں پہ آپ ایک کلام پیش فرمائیں اور اس کے بعد دعا کی طرف جانب بڑھتے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، سیدہ کا وہ بابا حسنین کا نام ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. اور آؤ در سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے جی، لجپال گھرانہ ہے، سیدہ کا لجپال گھرانہ ہے، میرے نبی کا لجپال گھرانہ ہے، مولا علی کا لجپال گھرانہ ہے، مولا حسن کا، مولا حسین کا لجپال گھرانہ ہے، مولا عباس کا لجپال گھرانہ ہے، مولا زین العابدین کا لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ. ماشاءاللہ کاشف بھائی بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. میں یہاں پہ جناب ہمارے بہت ہی پیار کرتے ہیں ہم سے، ہمارے اس پروگرام کو ماشاءاللہ ریگولر ہمارے واچر
یہ ہیں جو ہمارے پروگرام کو روٹین ورک میں واچ کرتے ہیں. میں جناب اپنے محترم اکبر تاج صاحب کا، حاجی اکبر تاج صاحب کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کی محبتوں کا، آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو واچ کرتے ہیں، سین کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں اور کمنٹس بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. اور انشاءاللہ تعالی ابھی ہمارا پروگرام چونکہ اپنے اختتام کی جانب ہے، تو میں انشاءاللہ تعالی ابھی کاشی بھائی جو ہیں وہ انشاءاللہ آئیں گے. یہاں پہ میں اپنی چھوٹا سا ایک کلام پیش کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی اور پھر انشاءاللہ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف جائے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. دور حاضر کو اس وقت مد نظر رکھتے ہوئے جو کلام میں پیش کرنے لگا ہوں، جس کے میں چند اشعار پیش کروں گا موجودہ حالات کے پیش نظر، وہ کلام ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو وہ پسند آئے گا. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحرہم من مغرق اننی فی بحرہم من مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول کبریا فریاد ہے یا رسول کبریا فریاد ہے میرے حاجت روا فریاد ہے میرے حاجت روا فریاد ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل ہے میرے مشکل کشا فریاد ہے میرے مشکل کشا فریاد ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحرہم من مغرق اننی فی بحرہم من مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. جی آج کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دعائیہ کلام تھا حضور کی بارگاہ میں. دعا گو ہیں اس امید کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل یہ دن بھی گزر جائیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہر دکھ کے بعد سکھ ہے، ہر گرمی کے بعد خوشی ہے.
تو انشاءاللہ تعالی اگر یہ وقت اس وقت امت مسلمہ پر مشکل کٹھن وقت گزر رہا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس رمضان المبارک کے صدقے میں اس کے وسیلہ میں اللہ پاک تمام امت مسلمہ سے اس موذی مرض جو یہ اس وقت عالمی مرض بن چکا ہے جس کا نام کرونا ہے، اللہ پاک اس سے تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب میں جناب کاشی بھائی سے خصوصی طور پہ آمین درخواست کروں کہ وہ تمام امت مسلمہ کے لیے بھی اور ملک پاکستان کے لیے بھی دعا خیر فرمائیں، اور تمام ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، ان تمام دوستوں کے لیے بھی خصوصی طور پہ دعا فرمائیں۔ جی کاشی بھائی بسم اللہ۔ جی ہمارے احمد مناز صاحب آج ہمارے پروگرام میں شروع میں آئے ہیں، جیسے میں نے ایک دفعہ کیا تھا، آج ہم حاجی احمد مناز صاحب نے کیا ہے تو بس اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے انشاءاللہ۔ وہ ہو گئی تھی بات، وہ کہہ رہے تھے نیٹ کا کوئی ایشو چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا الہی جو درود شریف پر جو کلام پاک پڑھا گیا، میرے پروردگار اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کا نذرانہ حضور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اولاد 1,24,000 پیغمبر کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین کے ارواح پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ پنجتن پاک کے گھرانے کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا میرے پروردگار شہدائے بدر، شہدائے احد پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا میرے پروردگار شہیدان کربلا کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضرت امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا میرے پروردگار مولا عباس علمبردار کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حاضرین محفل میں سے جس کے بھی جو بھی چھوٹے بڑے فوت ہو چکے ہیں، سب کی روح کے صالح ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آصف صاحب کی والدہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حاجی احمد مناز صاحب کے جو بھی چھوٹے بڑے فوت ہو چکے ہیں، سب کی روح کے صالح ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ عمران حسن قادری صاحب کے جو بھی چھوٹے بڑے فوت ہو چکے ہیں، سب کی روح کے صالح ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا میرا پروردگار حکیم عمر صاحب کے جو بھی چھوٹے بڑے فوت ہو چکے ہیں، سب کی روح کے صالح ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حاجی اکبر تاج صاحب دیکھ رہے ہیں، شاہد خورشید صاحب دیکھ رہے ہیں، یا میرے پروردگار چودھری عامر صاحب دیکھ رہے ہیں، یا میرے پروردگار شیخ اسلم پتی پتی پھول پھول، جتنے یا میرے پروردگار ہمارے محبت والے دیکھ رہے ہیں، جو بھی جن کے بھی چھوٹے بڑے فوت ہو چکے ہیں، سب کی روح کے صالح ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میں اپنے والد صاحب کو پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ ان کے درجات کو بلند عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، کروڑ جنت نصیب فرما۔ بابو بھائی جان کے والد صاحب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کے درجات کو بلند عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، کروڑ جنت نصیب فرما۔ خصوصاً بالخصوص سیدہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا میرے پروردگار ان کے صدقے میں ہم سب کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرما، ہم سب کی اندرونی برونی بیماریاں پریشانیوں کو دور فرما۔ یا میرے پروردگار ہمارے ملک میں، یا میرے پروردگار جو بھی دشمن لوبی ہے، یا میرے پروردگار اس کو دور فرما۔ یا میرے پروردگار ہم سب کو آپس میں اتفاق اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، بغض اور کینہ سے دور فرما، دشمن کی شر سے محفوظ فرما، حلال رزق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرے پروردگار خاتمہ میں ایمان فرما۔ یا میرے پروردگار ہمارے اداروں کی خیر عطا فرما، آرمی والوں کی خیر عطا فرما، ہماری پولیس کی خیر عطا فرما، ہمارے ڈاکٹروں کی خیر عطا فرما۔ یا میرے پروردگار جو مریض ہے، جو بیمار ہے، جہاں جہاں بیمار ہے، یا میرے پروردگار صدقہ پنجتن پاک کا صدقہ، یا میرے پروردگار صدقہ بیمار کربلا کا، یا میرے پروردگار سب کو صحت یابی عطا فرما۔ یا میرے پروردگار جو ماں باپ بچوں اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، یا میرے پروردگار ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا میرے پروردگار جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، یا میرے پروردگار ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، ہو بلائیں رت شہید کربلا کے واسطے۔ یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وہ کیسے لوگ اچھے ہیں مدینہ جن کا ہے مسکن، وہ کیسی اچھی بستی ہے، وہ کیسا پیارا ہے گلشن۔ یا الہی غیب سے کر دو سامان،
مدینے والے کا ہم سب کو کر دو مہمان، الہی بحق بنی فاطمہ قبر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، الہی بحق محمد رسول دعا گناہگاروں کی کر قبول، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام اپنے ناظرین، جو میرے دوست احباب اس پروگرام میں جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب ہمارے محسن جتنے جو لوگ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے، ہم ان کے دل کی طاق میں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اسی طرح ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے، اسی طرح ہمیں لائکس اور کمنٹس کیجیے۔ تو آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ ہمیں یہ چیز ظاہر کرواتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں کس چیز کو ہمیں بہتری کی ضرورت ہے، کیا چیز ہمیں بہتر کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس امید کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے آج کے اس ٹرانسمیشن سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اس میں آپ کو رمضان شریف کے حوالے سے اور کھانے پینے کے حوالے سے بہت سی گفتگو علم صاحب سے بھی کی، عمران بھائی نے اپنے کلام پیش کیے، اپنی خوبصورت آواز میں کلام سنائے، اور کاشف بھائی نے اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش فرمائے۔ تو میری بھی مختصر سی حاضری ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ جو گلدستہ ایک سجایا ہے ہم نے، ہماری پوری ٹیم نے، اللہ پاک ہم دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر استقامت دے کہ ہم اسی طرح اپنے پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر بنائیں، تاکہ آپ کے لیے ہم جو بھی ٹرانسمیشن لے کے آئیں اس کے اندر آپ کے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہو، ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہو۔ آپ کے کمنٹس، آپ کے لائک، آپ کے شیئرز ہمیں یہ ثابت کروائیں گے، ہمیں یہ ظاہر کروائیں گے کہ ہمیں ان چیزوں پر بہتری کی ضرورت ہے۔ اب آپ مجھے اپنے پروگرام امید کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اپنے ناظرین سے، انشاءاللہ تعالیٰ اس امید کے ساتھ کہ آپ پرسوں پھر ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ہمارے پروگرام امید کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوست اپنے بھائی محمد آصف فرومی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔